اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کراچی میں ایک عرصے میں جب بوری بند لاشیں بہت ملتی تھیں تو اس وقت وہاں کے ایک شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا۔ وہ اس سے پہلے ایک مشہور تھا نا کہ فلاں کتے کی موت مارا گیا، تو وہ شاعر نے کہا کہ کل بھرے بازار کتے نے یہ کتے سے کہا، کل بھرے بازار کتے نے یہ کتے سے کہا، بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا نظام کتے کی موت مارا جا رہا ہے۔ ایک ایسا نظام جس پہ نظام والوں کو خود یقین نہیں، ایک ایسا نظام 25 کروڑ عوام الناس جس سے نالاں، ایک ایسا نظام کہ جس میں ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب جو ضمانت لینے کے لیے آتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں او یار پریس کانفرنس کر لو، جان چھوٹ جائے گی، ادھر سے میں ضمانت دوں گا، باہر سے پھر پکڑ لیے جاؤ گے، یہاں سے ضمانت ہوگی دوسرا صوبہ پکڑ لے گا، ادھر سے ضمانت ہوگی تیسرا صوبہ پکڑ لے گا۔ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی پوزیشن کہ جس میں کسی کو یقین نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے کے باوجود کہ جی ہر صورت میں فروری میں الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن ساتھ ہی بڑوں سے بڑے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ بڑوں سے بڑے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑوں سے بڑا کون ہے، بڑوں سے بڑے یہ کہتے ہیں کہ چند دن الیکشن اگر آگے پیچھے ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی کیوں الیکشن آگے پیچھے ہو گیا؟ کیوں الیکشن آگے پیچھے ہو جائے؟ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ نے اگر الیکشن کے حوالے سے بات کوئی کرنی ہے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا وہ اپنی زوجہ محترمہ کا بڑا احترام کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے جب حلف لیا تھا تو اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، تو اس انداز سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے الیکشن کے حوالے سے، تو اگر کرنا چاہے تو آپ اپنی زوجہ محترمہ سے کر لیں، لیکن بھرے بازار یہ نہیں کریں گے، نہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کریں گے، نہ کسی اور جگہ کریں گے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جب مولانا فضل الرحمان جیسے بندے یہ کہیں کہ الیکشن آگے لے جایا جائے، خطرہ ہے، ہمیں بہت خطرہ ہے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، ہمارے نظام کو خطرہ ہے، معیشت پہلے درست کر لو، تو وہ الیکشن کیا ہونا ہے اس کا؟ تو پھر یہ جو نظام ہے نا، جو اس کے حوالے سے جو کچھ میں نے کہا، تو یہ کتے کی موت مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نظام جو ہوتا ہے یہی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ریاست کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، قوانین کی حفاظت کرتا ہے، آئین کی حفاظت کرتا ہے، قانون کی عملداری ہوتی ہے۔ لیکن جب اسے اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھ لیا جائے تو پھر کتے کی موت مرنے سے اس نظام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، یقین کیجئے کتنی دھوم مچ گئی ہے اس قیدی نمبر 804 کی کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے اس نے جو اپنے ساتھ بیتی جانے والی کہانی، اپنے ساتھ ہونے والے مظالم، اپنے ساتھ ہونے والے جرائم جو دوسرے لوگوں نے کیے، جو اداروں نے کیے، جو شخصیات نے کیے، اس سارے کا احاطہ جب اس نے کیا تو دھوم مچ گئی۔ آج پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے اس آرٹیکل کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور اس قدر جاندار اور تگڑا یہ آرٹیکل ہے کہ امریکی حکومت بھی اس پہ بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ ان کا بھی یہ کہنا نہیں ہم تو پاکستان میں بڑے فیئر اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں، اور نہیں جناب ہم نے تو فلاں کچھ نہیں کیا اور فلاں کیا یا کیا نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے ایسا تاک کے نشانہ لگایا ہے کہ ٹھیک وہ نشانے پہ، وہ ہوتا ہے نا بڑا بورڈ جس پہ وہ نشانے لگائے جاتے ہیں، غلیل سے لگائے جائیں یا چھرے والی بندوق سے لگائے جائیں یا گن سے لگائے جائیں، تو اس میں بڑا دائرہ ہوتا ہے، پھر چھوٹا دائرہ، اس سے چھوٹا دائرہ، اس سے چھوٹا، درمیان میں بلیک سپاٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بلیک سپاٹ پہ جا کے وہی جو کالا، یس آپ سمجھ گئے، وہ کالا جو دھبا ہے نا، اس کالے دھبے پہ عمران خان صاحب نے تاک کے نشانہ لگایا اور صحیح بالکل یعنی صحیح نشانے پہ وہ نشانہ ٹھکا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے آرٹیکل کے بعد ایک اور بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب مروت، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے وہ ترجمان ہیں، اور گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اگرچہ الیکشن کمیشن
نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا چیئرمین ہو، الیکشن نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت ملک میں موجود ہو، جیسے بلہ نہیں چاہتے اس طرح وہ کدھر چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی موجود ہو۔ وہ ایک پریس کانفرنس گور صاحب نے کی اور ایک مروت صاحب نے کی، بڑا اس میں شور شرابہ مخالفین نے مچایا ہوا ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر نہ کوئی ایسا شور ہے اور نہ شرابہ ہے، شوربہ تو ہے شرابہ نہیں ہے۔ تو اس میں مروت صاحب نے یہ کہا، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ بات کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ، ان کا جو رویہ ہے، جس انداز سے نواز شریف اور نواز شریف کے لوگوں کے لیے وہ جس انداز سے نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ لے کے بیٹھے اور پورا دن قومی ٹیلی ویژن بھی اور باقی جو ٹیلی ویژن جتنے بھی ہیں، وہ جو ان کا جو کمرشل ٹائم ہے جو کروڑوں اربوں روپے کا بکتا ہے، وہ سارا بھی اسی میں چلا جاتا ہے۔ گھنٹوں وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ سارا مناظر، کہ جس میں چند لوگوں کے لیے، ویسے وہ ٹوٹل چند 8-10 لوگ ہیں، لیکن صرف ایک آدمی کے لیے، نواز شریف کے لیے راستہ بنانے کے لیے، تا حیات نااہلی ختم کرنے کے لیے اتنا سارا کچھ وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے کیسوں کے لیے، پی ٹی آئی کے کیسوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اندیا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی حد تک، سپریم کورٹ کا نہیں، چیف جسٹس صاحب کی حد تک، جناب قاضی فائز عیسیٰ کی حد تک بائیکاٹ کیا جائے۔ بہرحال گور صاحب نے اس حوالے سے ان کا تھوڑا سا اور مختلف موقف تھا، اور وہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہی عدالتیں ہیں کہ جہاں سے ہم نے انصاف لینا ہے سوری، گھوم پھر کے وہیں پہ آنا ہے۔ جبکہ مروت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، وہ 17 میں سے ایک جج ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پورے 17 ججز ہیں، لیکن بائیکاٹ، ایک آدمی کے بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کا موقف بڑا تگڑا ہے مروت صاحب کا، گور صاحب کا اپنی جگہ موقف تگڑا ہے، لیکن مروت صاحب کے موقف میں بہت تگڑا ہے، کیونکہ جب وہ سارے فیصلے اگر چیف جسٹس صاحب عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کر دیتے ہیں تو پھر کل رونے پیٹنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنا کانشیس بھی سیٹسفائی ہو جائے، دنیا کو بھی آپ بتا سکیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہم نے تو بائیکاٹ کر رکھا تھا، ہمارے خلاف یہ ہونا تھا اس لیے ہم نے کیا تھا۔ اچھا، ایک منظر پاکستانی قوم اس سے پہلے دیکھ چکی ہے کہ بائیکاٹ تو نہیں ہوا، احتجاج کیا گیا، اعتراض کیا گیا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن نہ انہوں نے اللہ کی مہربانی سے کسی اس بینچ سے اٹھنے کی زحمت کی، اور نہ انہوں نے کوئی کیس کسی دوسرے بینچ میں بھیجا۔ جن کیسز میں تاخیر کرنی ہوتی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز میں، وہ دھڑلے سے تاخیر بھی کرتے ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو براہ راست وارننگ دی ہے۔ انہوں نے وارن کیا ہے کہ میں آپ چاروں کے چہرے، جو خبریں ہم تک پہنچی ہے، کہ میں آپ چاروں کے چہرے جانتا ہوں، میں اگر مجھے اللہ نے مہلت دی تو میں آپ چاروں پہ اس وقت جب مہلت مجھے ملی، موقع اگر ملا، تو میں آرٹیکل 6 آپ پہ لگاؤں گا۔ آرٹیکل 6 سے مراد یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سزا موت تک کی سزا ہے اس میں، کہ آپ نے آئین توڑا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے باوجود یہی چاروں الیکشن کمیشن کے ممبران انکلوڈنگ چیئرمین، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے۔ سپریم کورٹ کہتی رہی، صدر صاحب کا حکم بھی آ گیا اس سارے کے باوجود، اور پھر یہ والا جو الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، یہ بھی آئین سے ماورا ہو کے، آئین سے باہر ہو کے، اس کو بھی تاخیر سے کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا یا اب بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے یہ بھی ایسا اس بلیک ڈاٹ پہ، بلیک سپاٹ پہ، بلیک ہول پہ ایسا زبردست تاک کے نشانہ لگایا کہ اس کی بھی بڑی چیخیں اور آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ناظرین، بڑا جج کون ہے؟ ویسے تو اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، لیکن اگر یہاں کی بات کی جائے تو بڑا جج وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے فیصلے کرے۔ ویسے پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان سب سے بڑے جج ہیں، اور پھر ان کے بعد پھر ہائی کورٹ کے ججز کی باری آتی ہے، پھر سیشن ہے، پھر تحصیل کے ججز ہیں۔ 2 فیصلے ہوئے ہیں، 2 گفتگویں ہوئے ہیں۔ ایک گفتگو ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں، جب کہا گیا کہ عمران ریاض کو حفاظت دیں تو وہ یہاں کے اپنا موقف بیان کرے۔ وہی عمران ریاض کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہ کون عمران ریاض؟ تو وہ کہا گیا کہ ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے کہ ہم اس کو تحفظ دیں، اور دوسری طرف
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اکبر، انہوں نے زرتاج گل کے حوالے سے جب ضمانت دی، زرتاج نے کہا کہ میں باہر نکلوں گا پھر اٹھا لیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اگر ایسا ہوا تو میں یہاں کا چیف جسٹس ہوں اور میں جانوں اور میرا KPK کا IG جانے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ بڑا جج کون ہوتا ہے۔ ناظرین، 491 کی ایک دفعہ ضابطہ فوجداری میں ہیبیس کارپس کی رٹ ہوتی ہے۔ ہیبیس کارپس اردو میں اسے کہتے ہیں حاضر لاؤ۔ سیشن کورٹ یا ایڈیشنل سیشن جج حکم دیتے ہیں مقامی SHO کے فلانے بندے کو اٹھا کے لے آؤ، اور وہ بندہ اپنی فورس استعمال کر کے اغوا شدہ ہو، کوئی گواہ ہو، کوئی کسی طرح کا بھی بندہ ہو، وہ اس کو اٹھا کے عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس کون سا اختیار ہے کہ میں بندے کو یہاں پیش کروا دوں۔ بہرحال ناظرین، ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ گیا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا، اور پاکستان کا، اور بالخصوص دکھی فلسطینیوں کا حامی و ناصر، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔